Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وربك يخلق ما يشاء ويختار، اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جو پسند کرتا ہے. اختیار ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ کی ذات پاک ہے اور وہ برتر ہے ان چیزوں سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. اور تمہارا رب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. اور وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اسی کی تعریف ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور اسی کا حکم نافذ ہے، اور اسی کے طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. کل کے درس میں تھا کہ اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے اور آخرت میں وہ پائیں گے بھی، اور کچھ لوگوں سے بھلائی کا وعدہ نہیں ہے. ان کو بس دنیاوی ساز و سامان لطف اندوزی کے لیے دے دیا گیا ہے. آخرت میں وہ جکڑے ہوئے آئیں گے. اس دن اللہ ان سے پوچھے گا، کہاں شرکا جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا اور تم دعویٰ کرتے تھے؟ تو یہ جن کے اوپر اللہ کی بات بالکل ثابت ہو چکی ہوگی، کہیں گے پروردگار ہم نے ان کو گمراہ کیا، اور گمراہ بھی اس وجہ سے کیا کہ ہم خود جو ہے بے راہ تھے، اور ہم تیرے سامنے ان کے شرک سے برات کا اظہار کرتے ہیں، وہ ہماری پرستش نہیں کرتے تھے. پھر ان سے کہا جائے گا کہ بلاؤ اپنے شرکا کو. وہ پکاریں گے تو ان کے شرکا ان کو جواب نہیں دیں گے اور سامنے ان کے عذاب ہوگا. پھر اس وقت وہ تمنا کریں گے کاش وہ ہدایت کا راستہ اختیار کیے ہوتے. اس دن پھر پکارا جائے گا، کہا جائے گا کہ ہمارے رسول آئے تو تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ تو ان کے کچھ بن نہیں پڑے گا، ان کی بولتی بند ہو جائے گی، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کر سکیں گے. لیکن جو لوگ نیک ہیں، توبہ کرتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ کامیاب ہونے والوں میں سے. اب یہاں پر اللہ رب العزت کی خالقیت اور اس کی قدرت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ اختیار فرماتا ہے. پیدا کرنا اور اختیار میں یہ سب اللہ رب العزت کے ہیں. یہ کسی اور کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اختیار کرے، جیسے کہ اللہ رب العزت کی صفت ہے. اب اس کے اختیار کی جہاں تک بات ہے تو اس نے یہ اختیار کیا اور یہ پسند کیا کہ فرشتوں کو نور سے پیدا کرے، تو اس نے نور سے پیدا کیا. اس نے پسند کیا کہ ابلیس اور تمام شیاطین کو، جناتوں کو آگ سے پیدا کرے، اس نے آگ سے پیدا کیا. اس نے پسند کیا کہ تمام انسانوں کو مٹی سے پیدا کرے، تو اس نے تمام انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا. دیگر تمام مخلوقات کا اب رہا معاملہ کہ یہ زمین ہے، یہ ساری چیزیں کس چیز سے بنی، اس کے اوپر یہ مٹی اور یہ پانی اور یہ تمام چیزیں، ہوائیں کیسے پیدا ہوئیں، اللہ بہتر جانتا ہے. اور وہ جو چاہتا ہے وہ اختیار کرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا ہے.
اس کی قدرت کو کوئی پا نہیں سکتا ہے۔ اب جہاں تک اس طرح کی بات ہے، اس قدرت کی بات اور اس اختیار کی بات ہے، تو دوسروں کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ پھر جہاں تک اب اختیار میں اگر آئے تو اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اچھا بناتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنا نبی بھی منتخب فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے اپنی کتاب بھی اسے نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اپنا مومن بندہ، اپنا مطیع فرما بردار بندہ بنا کر اسے جنت میں داخل کرتا ہے، اور جسے چاہے گا وہ جہنم میں بھی ڈال دے گا۔ یہ اس کا معاملہ ہے۔ بہرحال اختیار کسی اور کے حق میں صحیح نہیں، وہ اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے، اور اللہ کی ذات پاک ہے، اور جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ اس شرک سے بہت بالا تر ہے۔ اللہ رب العزت کی ایک بڑی صفت ہے، وہ یہ کہ انسان کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے وہ جانتا ہے، ہم کیا سوچ رہے ہیں وہ جانتا ہے۔ حالانکہ کوئی اور ہماری سوچ کو اور ہمارے دل کے ارادے کو نہیں جان سکتا ہے، لیکن ہمارے دل میں جو چیز پیدا ہو رہی ہے اللہ رب العزت اس پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کو جانتا ہے، کیونکہ یہ پیدا کرنے والا ہے، وہی انسان کی تخلیق کرنے والا ہے، تو انسان کی جو شریعت ہے، جو اس کی فطرت ہے، عادت ہے، اس سے بھی واقف ہے، لہذا جو وہ سوچ رہا ہے اس کو بھی وہ اچھی طرح سے جانتا ہے، اور پھر جو انسان ظاہر کر رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ بہت پہلے ایک واقعہ پڑھا تھا، وہ یہ کہ امریکہ میں ایک مشین تیار ہوئی ہے کہ چور سے جرم کیسے قبولوایا جائے۔ وہ مشین اس کے ہاتھ پر یا جہاں بھی ہو لگا دی جائے گی، تو وہ اس کے نبض کو، اس کی دھڑکن کو دیکھ کر وہ مشین یہ بتائے گی کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن مشین بس اتنا ہی کر سکتی ہے شاید کہ انسان کی دھڑکن کچھ اور ہے اور وہ بول کچھ اور رہا ہے، تو مشین صرف اتنا ہی بتائے گی، لیکن وہ کیا سوچ رہا ہے، کیا سوچ کر وہ بول رہا ہے، یہ نہیں بتا سکتی۔ ہاں کچھ مشینوں کے بارے میں رائے ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر وہ مشینیں تیار ہو جائیں کہ انسان جو ہے بالکل خاموشی کے ساتھ جو کچھ بولے وہ مشین جو ہے اس کو ٹرانسلیشن کر کے یا اس کی آواز پیدا کر کے وہ سامنے والے تک پہنچا دے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ سفر کر رہے ہیں، بھیڑ بھاڑ میں ہے، آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کی بات کوئی سنے، تو اس کے لیے لوگ تیاری کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اپنا موبائل اپنے کان میں لگائیے اور اس کا اسپیکر آپ کے ہاتھ میں ہوگا، گویا کہ مائک آپ کے منہ کے سامنے ہوگا، آپ بالکل خاموشی کے ساتھ خسر پھسر والی جو زبان ہوتی ہے جی دوسرا دور والا سن ہی نہ سکے، وہ زبان بالکل آہستہ آہستہ آپ بولیں گے اور وہ مشین جو ہے آپ کی آواز کیچ کر کے سامنے والے کے پاس بھیج دے گی، لیکن ابھی تیار نہیں ہوئی۔ اور اللہ کا معاملہ کیا ہے؟ انسان دل میں کیا سوچ رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، سوچنے سے پہلے ہی وہ کیا سوچے گا اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ حضرت غالباً ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جب وہ گرفتار ہوئے تھے تو جنگ میں آئے تھے کافروں کی طرف سے، اپنی بیوی کو سونے کی چھڑی دے کر آئے تھے کہ اگر ہم جنگ میں کام آ جائیں تو اتنا تمہارے پاس سونا رہے گا کہ تمہاری پوری زندگی سکون سے گزر جائے گی، اور یہ کسی کو اس کے بارے میں مت بتانا۔ یہ اپنے بیوی کو کہہ کر وہاں سے جنگ میں آ گئے۔ بہرحال وہ گرفتار ہوئے، اعلان ہوا کہ جو لوگ فدیہ دے کر آزاد ہو سکتے ہیں وہ فدیہ دے کر آزاد ہوں گے۔ پھر کچھ لوگوں کو یہ ہوا کہ اگر وہ بچوں کو پڑھا دیں تو ان کو آزاد کیا جائے گا۔ پھر یہ ہوا کہ جو لوگ بالکل ہی کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کو یوں ہی رہا کر دیا جائے گا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے بھی کہا گیا لاؤ بھائی فدیہ دو، کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیوی کو سونے کی چھڑی دے کر آئے ہو وہی لیا، اسی سے آزاد کروا لو اپنے آپ کو۔ بس کہہ رہے کہ وہیں پر میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہمارا بھتیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچے نبی ہیں،
کہنے لگے کہ خدا کے قسم میرے اور میری بیوی کے سوا اس سونے کے بارے میں کوئی اور نہیں آتا، مجھے پورا یقین ہو گیا کہ آپ کے پاس وحی آتی ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ مجھے اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے بتایا کہ ان کے پاس وہ گھر میں سونے کی چھڑی رکھی ہوئی ہے اور یہ بہت مالدار ہیں، ان سے کہیے لائیں اس کے ذریعے آزاد ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا تب وہ دنگ رہ گئے، آپ کو کیسے اطلاع ہو گئی؟ تب انہوں نے کہا کہ میں اب یقین کرتا ہوں اور سچا مانتا ہوں آپ کو، اب میں آپ کے ہاتھ پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ دل کا حال بھی جانتا ہے، جو انسان چھپا رہا ہے دلوں میں اس کو جانتا ہے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ، انسان کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے اللہ اس کو جانتا ہے، اور جو ظاہر کرتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی کی تعریف ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کے علاوہ کسی اور کی تعریف نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر دیکھا جائے ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، آکسیجن ہمیں کتنے آرام سے ہر وقت مہیا ہے، سانس لینے میں کبھی دقت اور پریشانی ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے۔ آج ایک مرض کی وجہ سے بہت سے بیمار ایسے ہیں ان کو سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے، تو ان کو جو ہے مشین کے ذریعے آکسیجن پہنچائی جاتی ہے، یہی آکسیجن ہے، مشین کے ذریعے اس کو بہرحال فلٹر الٹا کر کے جس طرح کر کے نفع بخش بنایا جاتا ہے، پھر اسے پہنچاتے ہیں۔ لیکن آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ آکسیجن بنانے والا کون؟ کیا انسان بناتا ہے؟ انسان نے تو صرف اسے کیا کیا، اپنے مشینوں کے ذریعے اسے کسی چیز میں قید کیا اور اسے بند کیا، پھر نالیوں کے ذریعے اسے انسان کے منہ تک لے گیا، اس کے ناک تک لے گیا، اس کے ذریعے اس نے سانس لینا شروع کر دیا، وہ ختم ہو گیا پھر سے لگا دیا گیا۔ لیکن آکسیجن پیدا کرنے والا کون؟ تو تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اگر اللہ سورج نہ پیدا کرتا، سورج کی کرنیں نہ ہوتی، اس کی تمازت، اس کی گرمی، اس کی تپش نہ ہوتی، تو ہمارے جسم کو جو گرمی چاہیے تھی کیا وہ مل سکتی تھی؟ نہیں ملتی۔ تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی۔ سورج کوئی نہیں پیدا کرتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کہیں پر بھی جائیں تو تعریف صرف اور صرف کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ تو یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ نے یہ بیماری پھیلائی، بھائی ایک بیماری ہے پھیلی، اللہ کے حکم سے پھیلی۔ اللہ کے حکم میں یہ بھی تو ہو سکتا تھا ہر ایک کو لاحق ہو جائے، ساری دنیا کے انسانوں کو لگ جائے، ساری دنیا کے تمام مخلوقات کو لگ جائے، لیکن اللہ کا حکم نہیں۔ جس کو حکم ہوا کہ لگ جائے، آزمائش میں مبتلا ہو گئے، لگ گئی، اور ایک اسی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کی بیوی ہے، اس کا بھائی ہے، اس کا رشتہ دار ہے، اس کو چھو بھی رہا ہے، اس کا علاج بھی کر رہا ہے، اس کو نہیں ہوئی بیماری۔ اللہ کا حکم ہے لہ الحمد فی الاولی، دنیا میں بھی اسی کی تعریف ہے، والآخرہ، اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے، اسی کا حکم نافذ ہے۔ کہیں پر دیکھیں، کسی بھی جگہ دیکھیں، زمین میں دیکھیں، زمین کے اندر دیکھیں، پانی کے اندر دیکھیں، سمندروں میں دیکھیں، ہواؤں میں دیکھیں، آسمانوں میں دیکھیں، تمام سیاروں میں دیکھیں، آپ جس چیز کو دیکھ لیں، تمام درختوں کے اندر آپ دیکھ لیں، حکم کس کا نافذ ہے؟ اللہ کا۔ مثال کے طور پر ہم اور آپ پھل کھاتے ہیں، غلہ اناج کھاتے ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اسی درخت میں خوب پھل آتا ہے، اور جب اللہ کا حکم نہیں ہوتا ہے تو اسی درخت میں پھل نہیں آتا ہے، کبھی کم آتا ہے، کبھی زیادہ آتا ہے۔ کیا انسان کے بس میں ہے کہ ایک پیڑ میں ہر سال وہ 10-20 کنٹل پیدا کر لے؟ نہیں ہے نا، لیکن وہ چاہے تو پیدا بھی ہوتا ہے، وہ چاہے تو نہیں ہوتا ہے۔ ایک ہی درخت میں ایک سال خوب آتا ہے، ایک سال کچھ نہیں آتا ہے، ایک سیزن میں خوب آتا ہے، اگلے سیزن میں کچھ نہیں آتا ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ تو اسی کا حکم ہر جگہ نافذ ہے، تو اسی کا حکم ہمارے اوپر بھی نافذ ہے۔ اگر ہم اچھا عمل کر رہے ہیں تو اس کی توفیق سے کر رہے ہیں، اس کے حکم سے کر رہے ہیں، اور اگر کوئی انسان برا کام کر رہا ہے تو وہاں پر بھی اسی کا حکم نافذ ہے۔ انسان کے لیے اچھا بدلہ جو ہوگا آخرت میں جو ملے گا وہ بھی اسی کے حکم سے ملے گا، اور جس انسان نے برا کیا
اور اس کو جو برائی کا بدلہ ملے گا وہ بھی اسی کے. تو ہر چیز میں اسی کا حکم نافذ ہے. اور انسان یہ نہ سوچے کہ بس یہیں پر ہے، بس معاملہ ختم ہو گیا. یہاں سے آگے ذرا سوچے کہ پیدا ہوا تو اگر کوئی چیز ختم نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ انسان باقی رہتا اور ہمیشہ باقی رہتا. آج ہمارے سامنے ہمارے اوپر کے آبا و اجداد جتنے ہیں، اوپر کی جو پیڑھی ہے وہ سارے کے سارے لوگ زندہ ہوتے یا نہیں؟ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ہمارے جو بھی باپ دادا ہوتے چلے آ رہے ہیں وہ موجود ہوتے یا نہیں؟ ہم سب کو دیکھتے، سب کو پہچانتے. لیکن معلوم یہ ہوا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ نے فرمایا اسی کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہے. ہمارے آبا اجداد ہم سے پہلے آئے چلے گئے، ہم بعد میں آئے ابھی باقی ہیں. ہمارے سامنے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بعد میں آئیں گے، ہم سے پہلے چلے جائیں گے. تو یہ کیا ہے؟ آئے اور آ کر چلے گئے. یہ نشانی ہے اس بات کی کہ سب کو پلٹ کر جانا ہے. ہر موسم آتا ہے چلا جاتا ہے، سیزن آتا ہے چلا جاتا ہے، دن آتا ہے چلا جاتا ہے، رات آتی ہے چلا جاتی ہے. انسان کے اوپر تھکاوٹ آتی ہے ختم ہو جاتی ہے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے تھوڑی دیر سوتا ہے نیند ختم ہو جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ. پھر آتی ہے پھر لائق ہوتی ہے. تو یہ بار بار چیزوں کا آنا اور جانا، فصلوں کا تیار ہونا اور ختم ہونا، چیزوں کا بہترین انداز میں خوبصورت بن کر میرے سامنے نکھر کر آنا، پھر سڑ گل کر مٹی میں مل جانا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کو پلٹ کر جانا ہے اور وہ آخرت کا ہے. تو آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے. تو انسان یہ نہ سوچے کہ اس کو آخرت میں نہیں جانا ہے، پلٹ کر اسی کے سامنے جانا ہے، پھر اس کا فیصلہ وہاں پر نافذ ہوگا. یہاں بھی نافذ ہے اور وہاں پر بھی نافذ ہوگا. اللہ ہم سب کے حق میں بہترین فیصلہ عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.